السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سامعین محترم، قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، گزشتہ کئی جمعوں سے مسائل شرعیہ کا بیان ہو رہا ہے۔ نماز کے فرائض، نماز کے شرائط کا بیان ہوا۔ ملک کے حالات کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارا ملک کن مسائل سے دوچار ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کون سے مسائل درپیش ہیں اور مسلمانوں کے سامنے کیسے کیسے چیلنجز آ رہے ہیں۔ حجاب اور پردہ جو اسلام کا ایک لازمی اور اٹوٹ حصہ ہے، آج اس پر اعتراض کیا جا رہا ہے اور اس پر پابندی کی بات کی جا رہی ہے۔ حجاب اور پردہ ہی کے حوالے سے آج کے جمعہ میں اسلامی نقطۂ نظر کو آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے اس سے پہلے ایک مرتبہ جی لگا کر بلند آواز سے ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حجاب اور پردہ یہ اسلام کا ایک لازمی اور اٹوٹ حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور اور سورہ احزاب کے اندر مسلمانوں کو حجاب اور پردہ اپنانے کا حکم دیا۔ قرآن کریم کی تقریباً 7 آیتیں اور 70 حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پردے کی اور حجاب کی پابندی کا حکم دیا اور بے پردگی سے اور بے حیائی سے منع فرمایا۔ چند آیتوں کی میں تلاوت کر رہا ہوں جس سے آپ کو اسلام کا نقطۂ نظر، اسلام کا صحیح نظریہ کھل کر آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی اور تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو، سکون سے رہو، اور پہلی جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ حکم اگرچہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے، لیکن قرآن کا پیغام تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ اگرچہ ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا، لیکن یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ تمام مسلمان عورتوں کے لیے پردے کا حکم اس آیت کریمہ میں دیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما، یعنی اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی اوڑھنیاں ڈال کے رکھیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ وہ پہچانی جائیں گی اور انہیں تکلیف نہیں دی جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ نور کے اندر،
कुल लिलमुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम वयहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यसनऊन। महबूब, मोमिनों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यह उनके लिए ज्यादा सुथरे की बात है, यह उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा बात है, और अल्लाह तबारक व तआला को उनके कामों की खबर है। वकुल लिलमुमिनाति यगुद्दना मिन अब्सारिहिन्ना वयहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियज़रिबना बिखुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। और ऐ महबूब, मोमिना औरतों से भी कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी ज़ैब व ज़ीनत को जाहिर ना करें मगर उतना ही जो खुद बहुत जाहिर हो जाए, और अपनी ओढ़नियां अपने गरेबानों में डाल के रखें। इन तमाम आयतों से पता यह चलता है, मालूम यह होता है, वाज़ेह होता है कि कुरान करीम ने पर्दे को लाजिम, वाजिब और फर्ज करार दिया है। हिजाब इस्लाम का लाजिमी हिस्सा है, अटूट हिस्सा है। जो हिजाब को नहीं अपनाएगा, जो खातून भी हिजाब के खिलाफ जाएगी, वो कुरान के खिलाफ जाएगी, वो हदीस के खिलाफ जाएगी। इसलिए कि हमारा कुरान, हमारी हदीस पर्दे का हुक्म देती है और हिजाब का हुक्म देती है। इस्लाम में हिजाब की कितनी अहमियत है, क्योंकि इस्लाम हया का मजहब है, इस्लाम पाकीज़ा मजहब है, इस्लाम एक मुकद्दस मजहब है। और बेपर्दगी, बरहंगी, बेहिजाबी, यह बेहयाई से है। यह अच्छी चीज नहीं है, इससे फसाद होता है, इससे बदकारी होती है, जिना के वाकयात पेश आते हैं। इसलिए इस्लाम जिना के दरवाजे को पहले ही बंद कर देता है और कहता है कि मर्द भी अपनी निगाहों को नीची रखें और औरतें भी अपनी निगाहों को नीची रखें और दोनों अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। हदीस पाक में आता है, औरतों के लिए हिजाब और औरतों के लिए घरों में रहना यह कितना अहम है। हदीस पाक में आता है कि कुछ खवातीन बारगाह रिसालत में आई, कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी फजीलत मर्द हजरात ले गए, नमाज पढ़ रहे हैं उनको सवाब मिल रहा है, रोजा रख रहे हैं उनको सवाब मिल रहा है, फिर जिहाद में भी जा रहे हैं उनको सवाब मिल रहा है। क्या कोई ऐसा अमल है कि हमें जिहाद का भी सवाब मिले और हम घर में बैठी रहें? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने घरों में बैठी रहो पर्दे के साथ, तुम अपने घरों में पर्दे के साथ बैठी रहो। अगर तुम अपने घरों में बैठी रहोगी और बिला वजह अपने घरों से नहीं निकलोगी तो तुम्हें इस पर भी जिहाद फी सबीलिल्लाह का सवाब मिलेगा। एक और हदीस पाक में नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत औरत है, यानी छुपाने की चीज है। औरत औरत है क्योंकि औरत का माना ही होता है छुपाने की चीज, पर्दा वाली चीज। हुजूर फरमाते औरत औरत है यानी छुपाने की चीज है, लिहाजा औरतों को बापर्दा ही रहना चाहिए। जब कोई औरत अपने घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसे झांकता है, शैतान उसे ताकता है। लिहाजा जब तक औरत अपने घर की चार दीवारी में रहती है, जब तक औरत अपने घर की चार दीवारी में रहती है तब तक वो रहमत इलाही से करीब रहती है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से करीब रहती है वो। और जहां वो घर से बिला वजह निकली, शैतान उसे ताकना और झांकना शुरू कर देता है। यह है इस्लाम में पर्दा। मर्दों से कहा गया कि तुम भी अपनी निगाहों को पस्त रखो, औरतों से भी कहा गया कि तुम भी अपनी निगाहों को नीचे रखो, ताकि गुनाह का दरवाजा बिल्कुल ही बंद हो जाए, जिना का कोई वाकया ही पेश ना आए। क्योंकि नजर, ये जो इंसान की नजर है, ये नजर बहुत ही खतरनाक चीज है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नजर शैतान के तीरों में से एक जहरीला तीर है, नजर शैतान के तीरों में से एक जहरीला तीर है, और जो इसको मेरे खौफ से छोड़ देगा, यानी जो मेरे खौफ से अपनी नजर की हिफाजत कर लेगा, तो मैं उसको ईमान की नेमत अता करूंगा, और उसको ईमान की ऐसी नेमत अता करूंगा कि जिसकी मिठास वो अपने दिल में महसूस करेगा। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह बजली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी अजनबिया औरत पर
اچانک نظر پڑ جائے تو پھر کیا کریں؟ اجنبیہ عورت کو دیکھنا منع ہے، لیکن اگر اچانک کسی اجنبیہ عورت کی طرف نظر پڑ جائے تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی نظر کو فوراً ہٹا لو. اگر تم اپنی نظر کو فوراً ہٹا لو گے تو تم گنہگار نہیں ہوگے، لیکن اگر تم جان بوجھ کر دوبارہ نظر ڈالو گے تو تم گنہگار ہوگے، تم مجرم قرار دیے جاؤ گے. نظر کی حفاظت کا حکم دیا. اور ایسا نہیں ہے کہ عورتوں سے جب کہا گیا کہ تم حجاب کو اپناؤ، پردے کو اپناؤ، تو مردوں کے اوپر حجاب نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. پردہ کا حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، اس کا الگ الگ دائرہ ہے. مرد کے لیے پردہ کی جگہ ناف سے لے کر گھٹنا تک، جس کا چھپانا کمپلسری ہے، ضروری ہے، چاہے گھر میں رہے چاہے باہر رہے. میں نے نماز کے باب میں اس کو بیان کیا تھا. یہ سطر کی جگہ ہے، یہ عورت کی جگہ ہے، ناف سے لے کر کے گھٹنا تک. اور عورت کے لیے پردہ سر سے لے کر کے پاؤں تک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کے لیے پردہ ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کو ہی نگاہ نیچی کرنے کا حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو، کیونکہ خواہشات دونوں طرف ہے، شیطان دونوں طرف ہے، اور کسی کو بھی شیطان بہکا سکتا ہے. آپ حدیث پاک سماعت کریں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم دونوں، یہ دونوں ازواج مطہرات ہیں، ہم دونوں حضور کی خدمت میں موجود تھے، حضور کے پاس موجود تھے. اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم. یہ نابینا صحابی تھے. وہ آئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں بیویوں سے فرمایا کہ تم لوگ پردہ کر لو. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکیں گے، تو پردہ کیوں کریں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نابینا ہے لیکن تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو انہیں دیکھو گی، اس لیے میں تمہیں پردے کا حکم دے رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے مردوں کو نگاہ نیچی کرنے کا حکم ہے، عورتوں کو بھی نگاہ نیچی رکھنی چاہیے تاکہ فتنے کا دروازہ مکمل طور سے بند ہو جائے. فتنے کا دروازہ کھلے ہی نہ، ہر طرح سے بند ہو جائے. یہ اسلام نے تاکیدی حکم دیا ہے. اسلام ہر ایسی بات سے روکتا ہے جس سے برائی ہو، فتنہ پیدا ہو، بے حیائی کا دروازہ کھلے، زنا کا دروازہ کھلے، بدکاری کا دروازہ کھلے، امن برباد ہو، فساد پیدا ہو جائے. ہر ایسے کام سے اسلام روکتا ہے. اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، اس لیے وہ اپنے ماننے والوں کو پردے کا حکم دیتا ہے. اب جس کے اندر حیا نہیں ہے، حیا جس کے اندر نہیں ہے، اب وہ چاہے تو کچھ بھی پہنے، کچھ بھی حرکت کرے، کچھ بھی بولے، کچھ بھی کرے. وہ جب اس کے اندر حیا ہی نہیں ہے، چونکہ حیا پورا کا پورا بھلا ہی بھلائی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جب تیرے اندر حیا ہی نہیں ہے، جب تمہارے پاس حیا ہی نہیں ہے تو پھر تم جو چاہو کرو، کیونکہ تم بے حیا ہو چکے ہو. حیا ہوتی تو تم پردہ کرتے، حیا ہوتی تو تم یہ حرکت نہیں کرتے، حیا ہوتی تو تم اس طرح نہیں بولتے، لیکن تمہارے اندر حیا ہی نہیں ہے. حیا رخصت ہو چکی ہے، اب تم جو چاہو کرو. حیا اسلام کا ایک لازمی حصہ ہے، کیونکہ حیا سے ہی پردہ آتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے، کیونکہ ان کا بھائی جب بہت حیا کرتا تھا تو اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے کہ تم اتنا حیا کیوں کرتے ہو، اتنا حیا کیوں کرتے ہو، اتنا حیا تمہیں نہیں کرنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ادھر سے. حضور نے جب دیکھا کہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا ہے تو حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، نصیحت مت کرو. تمہارا بھائی حیا کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، حیا اسلام کا حصہ ہے، حیا اسلام کی شاخ ہے. اپنے بھائی کو حیا کے معاملے میں نصیحت مت کرو، اگر وہ حیا کر رہا ہے تو اسلام کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے. تو جس کے اندر حیا ہی نہیں ہے وہ جو چاہے پہنے، جو چاہے بولے، جو چاہے حرکت کرے. لیکن اسلام چونکہ حیا کا مذہب ہے، وہ حیا کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، اس لیے اپنے ماننے والوں کو پردے کا حکم دیتا ہے. آپ اسلام کی خواتین کو پڑھیں، آپ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے پردے کا کتنا بڑا لحاظ کیا، پردے کی کتنی پابندی کی.
محرموں کے علاوہ کسی بھی غیر مرد نے ان کو دیکھا تک نہیں. شوہر کے علاوہ کسی نے ان کو دیکھا تک نہیں. یہ سیدہ فاطمہ کی حیا تھی, یہ ان کا پردہ تھا کہ کسی بھی غیر مرد نے ان کو دیکھا تک نہیں. حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں تھا, صحابہ کرام بھی موجود تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال اٹھایا. حضور نے فرمایا کہ بتاؤ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ حضور نے سوال اٹھایا. صحابہ کرام جواب نہیں دے سکے, کسی نے بھی جواب نہیں دیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر آیا اور میں نے اپنی بیوی سیدہ فاطمہ سے اس کا تذکرہ کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجمع صحابہ میں یہ سوال کیا ہے کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے, سب سے افضل چیز کیا ہے؟ تو تم ذرا بتاؤ کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ نہ تو کسی مرد کو دیکھے نہ تو کسی غیر مرد کی نظر ان کے اوپر پڑے. ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ وہ نہ تو کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ تو کسی غیر مرد کی نظر ان کی طرف پڑے. یعنی ان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ایسی ہو کہ وہ اپنی نظر کو اٹھا کر کسی غیر مرد کو دیکھے ہی نہ, کسی غیر مرد کو دیکھے ہی نہ. اور احتیاط کا عالم یہ ہو کہ ان کو بھی کوئی دیکھ نہ سکے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں تقوی کے معاملے میں بہت آگے ہیں, پرہیزگاری کے معاملے میں آگے ہیں کہ وہ کسی غیر مرد کو نہیں دیکھتی ہے, لیکن احتیاط نہیں ہے. اب اسی بے احتیاطی کا نتیجہ ہے کہ دوسرے غیر مرد ان کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ نہ تو کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ تو کوئی غیر مرد ان کی طرف دیکھ سکے. ایسا احتیاط ہو, یہ احتیاط ہونا چاہیے. کیونکہ آج ملک میں جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں, جتنے بھی حادثات ہو رہے ہیں, زنا کے واقعات, چھیڑنے کے واقعات اور ریپ کے واقعات, دست درازی کے واقعات, ملک میں جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں, کسی دن بھی پیپر اور نیوز جو ہے ان خبروں سے خالی نہیں ہوگا. ہر پیپر میں, ہر اخبار میں, ہر نیوز میں ایک خبر تو ضرور ایسی ہوگی کہ جس میں دست درازی کا آپ کو ملے گا, ریپ کا ملے گا, زنا کا ملے گا, چھیڑنے کا ملے گا. اس طرح کے واقعات آپ کو ملیں گے. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں, ایسے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ تو اس کا سیدھا اور سادہ جواب یہ ہے کہ لوگوں کے اندر سے حیا رخصت ہو چکی ہے. اگر آج بھی لوگ اسلام کے اصول پر عمل کرنا شروع کر دیں, آج بھی لوگ اگر اسلامی طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیں, اسلام نے زنا کے لیے, ریپ کے لیے جو سزا رکھی ہے, قتل کے لیے جو سزا رکھی ہے, اگر ان چیزوں پر عمل کر لیا جائے, میں سمجھتا ہوں کہ برائیوں کا سد باب ہو جائے, برائیوں کا جنازہ نکل جائے, معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائے. لیکن آج ہم لوگ زنا کو برا بھی کہہ رہے ہیں, ریپ کو برا بھی کہہ رہے ہیں, چھیڑنے کو برا بھی کہہ رہے ہیں, دست درازی کو برا بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کو روکنے کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. کوئی کام نہیں ہو رہا اس کو روکنے کے لیے. نہ تو حکومت اس معاملے میں پیش قدمی کر رہی ہے اور نہ حکومت کے کارندے اس معاملے میں پیش قدمی کر رہے ہیں, نہ سماجی کارکنان اس معاملے میں پیش قدمی کر رہے ہیں. بے حیاں پھیل رہی ہے, بے پردگیاں پھیل رہی ہے. محبت کے واقعات, زنا کے واقعات عروج پر ہیں. بڑے زور و شور سے ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے. مسلمانوں, آپ اپنی تعلیم سے دور بھاگ رہے ہیں, آپ اپنے اسلام سے بھاگ رہے ہیں, آپ اپنے مذہب سے بھاگ رہے ہیں, شریعت سے بھاگ رہے ہیں. ہمارا اسلام ہمیں ویلنٹائن ڈے کا حکم نہیں دیتا ہے, یوم عشاق منانے کا حکم نہیں دیتا ہے. کسی کی بہن بیٹیوں کو گلاب کا پھول مت دو. اگر تمہیں دینا ہے تو اپنی بہن بیٹیوں کو حجاب لا کر کے دو, اپنی بہن بیٹیوں کو پردہ لا کر کے دو. کسی کی بہن بیٹی کو گلاب دینے کی ضرورت نہیں ہے. سماج میں اصلاح, سوسائٹی میں اصلاح اسی وقت پیدا ہوگی جب آپ اپنے گھروں میں پردے کا نظم کریں گے, پردے کی انہیں تعلیم دیں گے, انہیں حجاب پر رہنے کا حکم دیں گے. میرے دوستو, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حجاب کو اپنے اوپر لازم کر رکھا. انہوں نے پردے کا احترام کیا, حجاب کی پابندی کی. دنیا والوں نے بھی احترام کیا. آج پوری دنیا کے لوگ تقدس کے ساتھ اور احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں. جب حجاب کا نام آتا ہے, حیا کا جب نام آتا ہے, جب پردے کا نام آتا ہے, تو اس وقت ہمارے ذہن میں سیدہ فاطمہ کا بھی نام آتا ہے, فاطمہ کا بھی نام آتا ہے, محمد عربی کی بیٹیوں کا نام آتا ہے, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویوں کا نام آتا ہے. جب بھی ہم حجاب کا ذکر کرتے ہیں, پردے کا ذکر کرتے ہیں, دنیا والوں نے احترام کیا سیدہ فاطمہ کا, کسی نے تو نہیں دیکھا. اب حشر کے میدان میں کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ یہ سیدہ فاطمہ جنہوں نے نہ تو کسی غیر مرد کو دیکھا اور نہ کسی اجنبی مرد کی نظر ان کے اوپر پڑی، میدان محشر میں ان کے لیے کیا انتظام کیا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب محمد عربی کی بیٹی سیدہ فاطمہ پل صراط سے گزریں گی، غیب سے آواز آئے گی، محشر والو اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اپنی نگاہیں جھکا لو، اس لیے کہ پل صراط سے محمد عربی کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اپنی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بنائیں، کنیز زینب بنائیں، کنیز رقیہ بنائیں، کنیز ام کلثوم بنائیں۔ آپ اپنی بیٹیوں کو ازواج مطہرات کا سبق پڑھائیں۔ اسلام میں جسم کا پردہ تو ہے ہی، اسلام نے یہاں تک بھی خیال کیا ہے کہ آواز کا بھی پردہ کیا جائے۔ قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تم کسی غیر مرد سے بات کرو تو نرم اور نازک لہجے میں بات مت کرو۔ اب آپ سوچئے اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ اسلام حکم دیتا ہے عورتوں سے کہ جب تم کسی غیر مرد سے بات کرو تو تمہاری آواز میں لوچ نہیں ہونا چاہیے، تمہاری آواز میں نزاکت نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز میں پیار محبت نہیں ہونی چاہیے کہ سامنے والے گھائل ہو جائیں، تمہارا انداز قابلانہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تم بہت ہی سختی سے بات کرو، سختی میں بات کرو ان سے۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ جب تم کسی غیر مرد سے بات کرو نرم و نازک لہجے میں بات مت کرو بلکہ سختی سے بات کرو، تاکہ ان کے دل میں کسی طرح کا کوئی شیطانی خیال ہی پیدا نہ ہو۔ اتنا اسلام نے حکم دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام حیا کا مذہب ہے، اسلام بے حیائی سے روکتا ہے، اسلام حجاب اور پردے کا مذہب ہے، بے پردگی سے اور بے حیائی سے اور بے حجابی سے روکتا ہے۔ آج اسی حجاب کو لے کر کے پورے ملک میں مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمان خواتین کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو روکا جا رہا ہے، ان کی تعلیم کو روکا جا رہا ہے اور انہیں ڈرایا جا رہا ہے، انہیں خوف میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہمارا مذہب ہمیں حکم دیتا ہے کہ صرف اللہ سے ڈرو اور کسی بھی مخلوق سے مت ڈرو۔ کائنات کی کوئی بھی چیز تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتی ہے، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود تمہارے لیے مدد اتارے گا۔ اسی حجاب کو لے کر کے آج جمعہ کی نماز کے بعد ایک احتجاجی پروگرام رکھا گیا ہے راجا کوٹھی موڑ پہ، اسی حجاب کو لے کر کے، حجاب کی حمایت میں اور بے پردگی کے خلاف، بے حیائی کے خلاف، فحاشی کے خلاف، عریانیت کے خلاف، حجاب کی حمایت میں آج آپ لوگوں کی طرف سے، یہاں کی خواتین کی طرف سے اور پردے کا احترام کرنے والیوں کی طرف سے، ماں بیٹیوں کی طرف سے راجا کوٹھی موڑ میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے، ایک پروٹیسٹ رکھا گیا ہے، ایک احتجاجی پروگرام رکھا گیا ہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد، نفل اور سنت سے فارغ ہونے کے بعد آپ وہاں پر پہنچیں اور اس احتجاجی پروگرام میں شرکت فرما کر کے بتا دیں لوگوں کو کہ اسلام ہمیں پردے کا حکم دیتا ہے، ہم اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن قرآنی فرمان کا کوئی کھلواڑ کرے، قرآنی پیغام کو کوئی بدلنا چاہے، ہم ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی جان دے دیں گے مگر قرآن کو ہم کبھی بھی بدلنے نہیں دیں گے۔ یہ آپ پہنچیں نماز جمعہ کے بعد، گھروں میں کوئی نہ جائے۔ مجھے معلوم ہے اعلان ہو چکا ہے، آپ سب لوگ تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے، مکمل تیار ہوں گے آپ لوگ، اس لیے سنت اور نفل سے فارغ ہونے کے بعد سبھی حضرات، چاہے وہ مرد ہوں، جوان ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، سبھی حضرات فوراً وہاں پر پہنچیں اور زیادہ دیر تک پروگرام نہیں ہوگا، جتنی زیادہ بھیڑ ہوگی اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اور وہاں پر پہنچنے کے بعد ہم ایک پرسکون احتجاجی پروٹیسٹ پروگرام رکھے ہیں، آپ سبھی حضرات اس میں شرکت فرما کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو جائیے اور صفوں کو درست کر لیجیے، پھر اس کے بعد سنت پڑھیے۔ صفوں کو درست کر لیں، پھر اس کے بعد سنت پڑھیں، صفوں کو درست کر لیں، پھر اس کے بعد سنت پڑھیں۔